یہ 12, 13, 14 کی 2 مثالیں آپ کو دیتا ہوں اسی جنوری کی 2017 کی. ابھی حال ہی میں وائس پریزیڈنٹ امریکن انہوں نے اپنی آخری تقریر کی اوباما کے ساتھ ہی انہوں نے بھی کی. پھر انہوں نے ایک انکشاف کیا, توجہ کیجئے گا, قومیں ترقی کیسے کرتے ہیں, قومیں امریکہ کیسے بنتی ہیں, صحیح, امریکہ چائنا سے بہتر اور USSR سے بہتر کیوں ہوتا ہے اور اب کے رشیا سے بھی بہتر کیوں ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. جو بائیڈن کہتے ہیں کہ ایک وقت آیا میرے بیٹے کا کینسر بہت بگڑ گیا اور اس کی فیملی جو ہے وہ قسم پرسی کی حالت میں چلی گئی. ٹھیک ہے. کون کہہ رہا ہے؟ وائس پریزیڈنٹ آف امریکہ جو بائیڈن کہتے ہیں میں اپنا مجبور ہو گیا گھر بیچ دوں, میں نے اپنی بیگم سے مشورہ کیا بیٹے اور اس کی فیملی کے لیے گھر بیچ دیتا ہوں. اوباما سے بات کی, اوباما نے کہا آپ گھر نہ بیچو, آپ مجھ سے تھوڑی مالی مدد لے لو, یعنی پیسے ادھار لے لو. ٹھیک ہے. اب آپ کو بتاؤں اس کا بیٹا جوئی بائیڈن کا کیا تھا. اس کا جوئی بائیڈن کا بیٹا اٹارنی جنرل تھا. اگر اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے امریکن نائب صدر کوئی پوری ریاست ہی بیچ دیتا, ہمارا ملک ہوتا تو شاید کوئی ملک ہی بیچ دیتا. بالکل ٹھیک ہے. تو جناب پھر بیٹا بھی کیا ہے, اٹارنی جنرل ہے, پیسے نہیں علاج کروانے کے لیے. صحیح. اور صدر امریکہ اوباما سے پیسے ادھار لیے جاتے ہیں. غالباً 16 میں یا کچھ ماہ پہلے ان کے بیٹے کی ڈیتھ بھی ہو گئی. ٹھیک ہے. لیکن اسے کہتے ہیں اپنی حدود سے نہیں نکلا. سر بالکل یہ قومیں ترقی کرتی ہیں, پیسہ باہر نہیں لے جانا تو دور کی بات, بیٹے کے علاج کے لیے کرپشن نہیں کی. ٹھیک ہو گیا. سر یہ آپ نے امریکہ کی مثال دی, یہ خبر میرے سامنے آ گئی, اگر آپ اجازت دیں تو میں شامل کر لوں. ایران میں استاد کی فرض شناسی کینسر کے شکار طالب علم کو اسپتال میں آ کر فون اور ٹیبلٹ کے ذریعے پڑھانے لگے. سر ترقی کرنے کے کچھ انداز ایسے بھی ہوتے ہیں, یہ طریقے ہوتے ہیں. اسے کہتے ہیں اتفاق اور اسے کہتے ہیں احساس. عرفانہ مجھے نہیں پتا آپ صبح سے کون سا اتفاق ڈھونڈ رہی ہیں اور کون سا احساس ڈھونڈ رہی ہیں. بیماری کی بات آئی ہے نا, ہم نے سائرہ افضل طارڑ کی بھی بات کی ہے نا ابھی تھوڑی دیر پہلے. سر یہ بیماری کی بات پہ یاد آ گیا نا, وہ ایک واقعہ کل جو ہوا, خاتون نے اسپتال کے ہی گراؤنڈ میں بچے کو جنم دے دیا. یہ اس قسم کے واقعات کہیں رکشوں میں بچوں کا جنم ہوتا ہے, کہیں اسپتال کے گراؤنڈ میں بچوں کا جنم ہوتا ہے. یہ کس قسم کے, وہی بات ہے کہ کتنی چیزوں کو ڈسکس کریں گے اور پھر وہی بات ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ہمیشہ منفی باتیں کرتے ہیں, منفی پہلو ڈھونڈتے ہیں. منفی پہلو تلاش نہ کریں تو کیا کریں, مثبت پہلو. ہم منفی پہلو خدا کی قسم نہیں ڈھونڈتے, ہم مثبت پہلو ڈھونڈتے ہیں. ہمیں ملتے نہیں ہیں, ہم ڈھونڈتے نہیں ہیں, یہ ہمارے سامنے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں منفی پہلو. وہی بات میری بیچ میں رہ گئی تھی, پھر ہیلتھ کی طرف آپ آگے ہو. عرفانہ چلیں وزیر اعظم ہو گئے. سر ایجوکیشن اور ہیلتھ یہی دو ہی تو مسائل ہیں, آپ ہی کہتے ہیں ہمیشہ کہ 2 مسائل ہیں, لیکن میں تو ان کو ختم کر دو, کرپشن ختم. یہ دیکھیے نا کہ ایران کی یہ مثال ہمارے سامنے آئی, اور یہ سوال میں نے آپ ہی سے کیا تھا اور اپنے ہی پروگرام میں کیا تھا کہ ہمارے ہاں پڑھے لکھے گھرانوں میں طیبہ تشدد جیسے واقعات ہوتے ہیں. ہمارے ہاں تعلیم یہ اثر رکھتی ہے. قومیں اپنے ہاں بچوں کو پڑھاتی ہیں, کینسر کے مریض کو بھی وہ چاہتی ہیں کہ وہ پڑھا لکھا دنیا سے جائے اگر جائے تو, اور ہم یہ کرتے ہیں کہ جو پڑھے لکھے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو موجود ہیں انہیں کھا جاؤ, انہیں مار دو, انہیں جلا دو, انہیں گرا دو. طیبہ کی بات آپ نے پھر کر دی. طیبہ کے معاملے میں نعیم مسعود مجرم, عرفانہ مجرم, لیکن حکمران بڑے مجرم, رویے خراب ہے. ایجوکیشن کے معاملے میں نعیم مسعود مجرم, عرفانہ مجرم, لیکن صوبائی اور وفاقی وزیر تعلیم سب سے بڑے مجرم. میں 1 منٹ میں ہیلتھ کی بات ختم کر لوں کیونکہ مجھے پھر آپ کے لیے ایک ایگزامپل ذہن میں آ گئی. آپ نے ایران کی بات کی ہے, میں ابھی آپ کو آسٹریلیا کی بات بتاتا ہوں. آپ مجھے بتائیے اتنے بڑے اشتہار پہ نہ آپ کارڈیالوجی ٹھیک چلاتے ہیں, نہ کوانٹیٹیو کوالیٹیٹیو جو ہیں وہ آپ کے ہاں ٹیسٹ ہوتے ہیں. آپ کے ہاں سرکاری ہاسپٹلز کی میں نے لسٹ آپ کو گنوائی, پھر کہہ دیتا ہوں بیسک ہیلتھ یونٹ ہے, رورل ہے, تحصیل ہے, ہیڈ کوارٹر ہے, جی ایچ, وہ سوری کدھر جی ایچ کیو کی طرف چلا گیا دھیان, ڈی ایچ کیو ہے, ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ٹیچنگ, ان سب کو اگر بہتر کرتے اور آپ دیکھتے ہم غریبوں کے ہاتھ میں کارڈ نہ تھماتے, ساری قوم کے علاج کا معاملہ حل ہونا چاہیے نا. اب آپ کہیں گے پرانی حکومتوں نے نہیں کیا, یہ کر رہے ہیں. ترقی کسے کہتے ہیں, گلوبل ویلیج کے طور پہ دیکھیں. آپ کہیں ارسطو بہت بڑا سیاںہ آدمی تھا, افلاطون بہت بڑا سیاںہ آدمی تھا, لیکن اس نے تو جہاز نہیں بنایا. اب زیادہ سیانے انہوں نے جہاز بنائے. دیکھیں ہر وقت کا اپنا افسر ہوتا ہے, ہر رنگ کی اپنی چادر ہوتی ہے. جو جل کے بجھے وہ صبح نہیں, جو بجھ کے جلے وہ شام نہیں. ہر وقت میں اپنا کام کرنا ہوتا ہے.
آج بین الاقوامی برادری میں ہم بہت نیچے کھڑے ہیں. ہمیں اپنے سارے ہاسپٹلز ٹھیک کرنے چاہیے تھے. خیر چلے چھوڑے. مجھے بتائیں کس لیے مریم صاحبہ کی فوٹو آ رہی ہے؟ نہیں آنی چاہیے نا. پھر میں نے آپ کے سامنے ڈریپ کی بات کی, فارمیسی کونسل کا رونا روتا ہوں. چھوڑ دیں سب کو. میں ایک سبق انہیں سناتا ہوں جو میں نے پڑھا ہے, جو میں نے سیکھا ہے. محترمہ سوسن لی, یہ بھی 2-3 دن پہلے کی بات ہے, آسٹریلیا کی ہیلتھ منسٹر تھی جی. اس پہ سکینڈل یہ آیا. اب ذرا سکینڈل عرفانہ قابل غور ہے, کتنا بڑا سکینڈل ہے اس کا اندازہ لگا لے کہ جناب نے وہ جو محترم وزارت صحت کا قلمدان رکھنے والی بی بی تھی, بالکل ٹھیک ہے, سوسن لی, اس نے 4-5 یا 3-4 سفر 2 شہروں کے درمیان انٹرا آسٹریلیا سفر کیے اور چارٹر طیارے پہ کیے. ٹھیک ہے. لوگوں نے شور ڈال دیا, بی بی یہ پیسے ہمارے پے کردہ ٹیکسوں سے ہے, تم نے کمرشل فلائٹ کا استعمال کیوں نہیں کیا؟ She did resign. ٹھیک ہے. اس نے ریزائن دے دیا صرف اتنی بات پہ.